السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ ہاں نوابشاہ سے جی نوابشاہ سے کون صاحب؟ محمد ہاشم. جی ہاشم صاحب سوال کیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رافع دین کرتے تھے تو ابھی تک یہ رافع دین کا سلسلہ جو جاری ہے تو مسلک اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی تشریح کریں. جی جیسا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفعتین کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسیپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے، تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے ہیں، تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ people used to do رفعتین because there were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in hadith. The reason why Muslims should do رفعتین it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in point number 1 in the book of Salah. The Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفعتین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفعتین. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہیں اور کچھ سنی. جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے دو دوست ایک شیعہ ایک سنی اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں زیرو ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں. لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ those who have been charged with authority، جو اولو الامر ہے، وہ لوگ جو آپ کے امیر ہیں. لیکن اگر قرآن اور حدیث کے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، تو اگر دو شخص دو عالم کوئی بھی اگر اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، قرآن اور صحیح حدیث کے پاس. پھر دیکھو کہ کون سا دوست، کون سا مسلم، کون سا عالم، کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے. آپ سمجھے؟ تو اس سے پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے. آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے. شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلاف بہت تھوڑا ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے، جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں. عملی طور پہ
मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।